بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو میرا سلام، میں ہوں ناظم۔ اور آج کی بڑی اہم ترین خبر یہ ہے کہ قیدی نمبر 804 جس کو مائنس کرنے کی بات ہو رہی، جس کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو مائنس کر دیا جائے گا، بہت سے لوگوں کی خواہش تھی کہ شاید وہ مائنس ہو جائیں گے اور آئندہ انتخابات میں وہ نظر نہیں آئیں گے۔ فردوس عاشق امان سے لے کر فیاض الحسن چوہان تک، پیپلز پارٹی سے لے کر نون لیگ تک، تحریک انصاف پارلیمنٹیرین سے لے کر تحریک استحکام پاکستان تک، سب کے یہی الفاظ تھے۔ لیکن چیف الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے ایک لیٹر جاری کیا قیدی نمبر 804 کو، اور انہیں بلا لیا ہے کہ آپ آئیں، اور اگر آپ نہیں آ سکتے تو اپنے نمائندے کو بھیجیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ لیٹر آپ کے سامنے سکرین پہ چل رہا ہے کہ آپ آئیں اور آ کر مشاورتی عمل میں شامل ہوں۔ باقی سیاسی جماعتوں کو بھی بلایا گیا ہے۔ تو وہ تمام لوگ جو سوچتے تھے کہ نہ جانے یہ جماعت ختم ہو جائے گی، یہ سب معاملے ختم ہو جائیں گے، آج وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کی اہمیت کو، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے مینڈیٹ کو نہ صرف مانا گیا ہے بلکہ اسے بلا لیا گیا ہے۔ دوسری طرف کل الیکشن کمیشن نے ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی کے کیس کو کیس پر دوبارہ ہیئرنگ رکھ لیا، دوبارہ اس پہ سماعت بھی ہوگی، سارا کچھ ہوگا۔ لیکن کیا ڈبل گیم ہو رہی ہے یا کچھ اور معاملہ ہو رہا ہے؟ لیکن میں آپ کو ایک خبر بڑی دیتا چلوں۔ خبر بڑی یہ ہے، نہ ڈبل گیم ہوگی نہ ڈبل معاملہ ہوگا، جو بھی ہوگا وہ آئندہ چند دنوں میں واضح ہو جائے گا۔ کپتان کی رہائی توشہانہ کیس میں، اس میں اب کوئی دوسرا ابہام نہیں رہا۔ ایک تو بہت اہم دن ہے، اس اہم دن کے حوالے سے آج سپریم کورٹ کی ہیئرنگ یہ سامنے لے آئی بہت سی چیزیں۔ الیکشن کمیشن کا خط اس بات کی دلیل ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگ رہی۔ پی ٹی آئی موجود ہے، موجود تھی، موجود رہے گی۔ اگر پی ٹی آئی پر پابندی کی بات ہوتی یا پی ٹی آئی پر پابندی لگ رہی ہوتی تو کبھی بھی چیئرمین پی ٹی آئی کو خط نہ لکھا جاتا۔ کیا کریں، جب بہت کوشش بھی کریں تو ہم نام کو نہیں روک سکتے، لیکن چلیں کہہ لیتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی یا قیدی نمبر 804 کو یہ خط نہ لکھا جاتا۔ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے بھی آپ کو جلد کوئی بڑی خبر ملنے والی ہے۔ آج خبریں اتنی زیادہ ہیں کہ جس کی انتہا کوئی نہیں۔ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے، اس میں بھی آپ کو جلد بڑی خبریں ملنے والی ہیں، اور ان بڑی خبروں کے بعد بڑا کچھ ہونے والا ہے۔ دوسری طرف آج ایک بڑا خط جو میں نے کل اپنے ویلاگ میں انکشاف کیا تھا کہ صدر پاکستان ایک بڑا خط لکھنے جا رہے ہیں، لیٹر تیار ہو چکا ہے، اور آپ کے سامنے ہے کہ وہ لیٹر تیار ہو چکا تھا، اور لیٹر آج چیف الیکشن کمیشن کو مل گیا ہے۔ اس لیٹر میں واضح طور پر چیف الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 48 کی شق 5 جو ہے، اس کے تحت جب اسمبلیاں وقت سے پہلے تحلیل ہوتی ہیں تو پھر صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ الیکشن کے لیے چیف الیکشن کمیشن کو مشاورت کے لیے بلائے اور بلا کر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے۔ یہ بڑی اہم ترین بات ہے، اور اس بات کو کسی کو بھی بولنا نہیں چاہیے کہ آئین کے آرٹیکل 48 کی شق 5 اس کے تحت حوالہ دیا گیا ہے، اور وہ لیٹر لکھ دیا گیا ہے، جس پر الیکشن کمیشن نے اپنا فوری اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ آنے والے دن جو ہے وہ بڑے خوفناک دن ہوں گے، آنے والے دن بڑے ایسے دن ہوں گے کہ جس میں سیاسی بیوروکریسی اور دیگر آپ کو پھڈے بازی نظر آئے گی۔
اب صدر اپنے اختیارات، صدر پاکستان کے اختیارات کو اگر الیکشن کمیشن آئین کے تحت نہیں مانتا تو پھر کیا پوزیشن بنے گی؟ اور اگر آئین کے تحت ان اختیارات کو مانا جاتا ہے تو پھر کیا پوزیشن بنے گی؟ یہ دونوں چیزیں ہیں جو بڑی اہم ہیں. یہ دونوں چیزیں ہیں جس پر اب آنے والے وقتوں میں باقاعدہ ڈبیٹ ہوگی. یہ تو تھی سیاسی خبریں. اب سیاسی خبروں میں میں نے آپ کو پھر کہہ دیا کہ آج توشاہانہ کیس جو ہے اس میں بڑا فیصلہ آنے والا ہے. کل توشاہانہ کیس کا فیصلہ آ جائے گا اور اس میں توشاہانہ کیس میں جو ریلیف نظر آ رہا ہے موجودہ حالات میں وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ہی نظر آ رہا ہے. اب ذرا بات کرتے ہیں پاکستان کی معاشی صورتحال کی، پاکستان پر گرنے والی بجلی کے بم کی، مہنگائی کے بم کی. آج پاکستان کے اندر ڈالر نے اپنی اتنی تیز اڑان بھری ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. آج پھر ڈالر مافیا پاکستانی عوام کو شکست دے گیا ہے. آج پھر ڈالر مافیا نے پاکستان کی عوام کو بھوکا مرنے کے لیے، پاکستان کے کاروباری حضرات کو بالکل کنگال کرنے کے لیے، پاکستان کی انڈسٹری کو تباہ کرنے کے لیے آج ڈالر مافیا پھر جیت گیا ہے. ڈالر کی اونچی پروان کے بعد پاکستان کی معاشی صورتحال آپ کے سامنے ہے. پاکستان کے قرضوں میں کئی ارب ڈالر کا اضافہ ہو گیا ہے، اور تو اور پاکستانیوں پر ایک بجلی بم گرا دیا گیا ہے. بجلی کی قیمت پھر بڑھا دی گئی ہے. اب لوگ سوچنے پر مجبور ہیں کہ یا تو ہم بجلی کٹوا دیں، تو یا پھر ہم نے اگر بجلی استعمال کرنی ہے تو پھر اپنے بچوں کو سکولوں سے اٹھا لیں، اپنے گھروں میں کھانا پینا ایک وقت کا کر دیں، اپنے گھروں کے اندر صرف ایک پنکھے کا استعمال کریں، اپنے گھروں کے اندر لالٹین کو استعمال کریں، بجلی کے بلب کو استعمال نہ کریں. کیونکہ عوام انتہائی مایوسی کے عالم میں جا چکی ہے. عوام اتنی مایوس ہو چکی ہے کہ جس کے متعلق آپ سوچ بھی نہیں سکتے. نگران حکومت کچھ دینے کی بجائے، نگران حکومت سابقہ حکومتوں کی طرح عوام کو بیچ دراہے کھڑا کر کے وہ سزا دے رہی ہے جس کا جرم عوام نے کیا ہی نہیں. آنے والے دن ایک ایسی تحریک کے دن نظر آ رہے ہیں جس تحریک کو روکا نہیں جا سکے گا، جس تحریک کو روکنے کے متعلق کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا، جس تحریک کا کوئی لیڈر نہیں ہوگا، بلکہ عوام کی وہ تحریک ہوگی جو اس مہنگائی کے خلاف ہوگی، جو بھوک کے خلاف ہوگی، جو افلاس کے خلاف ہوگی. اب کسی کو انٹرسٹ نہیں الیکشن کب ہوتے ہیں کب نہیں. اب ہر شخص صرف اپنا حق مانگ رہا ہے. کیا یہ حالات ٹھیک ہوں گے یا نہیں، اس پہ بات کریں گے اگلے ولاگ میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.